حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی پراسرار وفات نے اس بات پر مہر ثبت لگا دی کہ اہل سنت کو اقتدار کے ایوانوں سے دور رکھنا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے میں شامل تھا، ہے اور شاید رہے گا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں بسم اللہ سلام۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان اور عالمی سیاست، تاریخ، حال اور مستقبل۔ مسلمانوں کی تاریخ کے تانے بانے جوڑ کر عباسی، تیموری، عثمانی اور مغلیہ سلطنت سے لے کر ایک مختصر سی تاریخ میں آج کی زبو حالی تک کی داستان آپ کو سناؤں گا۔ اولیاء اللہ اور انصاف پسند حکمران، ایک ایسا گٹھ جوڑ جس نے 1000 سال دنیا کے طول و عرض میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ جب چشم فلک نے سید علی حجویری، غزنبی غوری، خواجہ معین الدین چشتی، امیر تیمور، حضرت سید برکہ، احمد شاہ ابدالی اور میاں عمر چمکنی کے کمال کمبینیشن کے ساتھ ساتھ عثمانی سلطانوں کی اولیاء کرام سے محبت اور رغبت نے ایک تابندہ تاریخ کے کئی باب لکھ ڈالے۔ فاسٹ فارورڈ، پھر دور آیا حکمرانوں میں عیش و عشرت اور اسلامی تعریف سے انحراف کا زمانہ۔ جب میں نے عباسی خلیفہ کی معتزلہ کی پشت پناہی سے لے کر مغل بادشاہ اکبر کے دین الہی کو پڑھا تو مجھے وہاں بھی پھر وہی ولی اللہ اور عالم دین ڈٹ کر کھڑے نظر آئے جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں یا پھر شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجدد الفسانی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اور باب ہے۔ اس وقت تک مسلمان صرف 2 فرقوں میں تقسیم تھے، شیعہ اور سنی، لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے عزائم ابھی کچھ اور تھے۔ اور پھر بالترتیب 18ویں اور 19ویں صدی میں جاسوس ہیمفرڈ سے لے کر لارنس آف عربیہ تک حجاز کو لہو لہان کر دیا گیا۔ نجد کی زمین سے وہ فتنہ نمودار ہوا جس کی پیشن گوئی حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں کر دی تھی۔ یہود و نصارہ نے کمال مہارت سے دنیا کے کئی علاقوں میں وہابیزم کا جال پھیلا دیا۔ اب 2 فرقے نہ رہے، اب وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، چکرالوی اور قادیانیت نے جیسے مسلمان صفوں میں کوہرام مچا دیا۔ مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا، حجاز سے لے کر بر صغیر تک مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر کے ان کا شکار کھیلا گیا، اور یوں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی استحصال کی وہ داستان شروع ہوئی جس نے عرب کے قلب میں یہودی ریاست اسرائیل بھی بنا ڈالی۔ سنی علماء کا قتل عام وہابیوں کے ہاتھوں شام، یمن، ترکی اور بر صغیر میں بے دریغ کیا گیا۔ 1921 تک امام احمد رضا خان نے اہل سنت کا بھرپور دفاع کیا، اور یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت بھی سنی مسلمان اکثریت میں تھے، اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلفاء نے بر صغیر کے کونے کونے میں اپنی موجودگی کا حق ادا کیا۔ اہل سنت نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ عرب کے قلب میں اسرائیل بنا، مگر چشم فلک نے پاکستان جیسا معجزہ بھی کرۂ ارض پہ جگمگاتے دیکھا۔ لیکن مسلمانوں کے استحصال نے ان کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھیں، ہلا کر رکھ دی تھیں۔ اہل سنت کے علماء اب اقتدار اور پاور پالیٹکس سے دور کر دیے گئے تھے، بہت دور۔ قائد اعظم کی جلد موت اور محترمہ فاطمہ جناح کا پاکستان کی سیاست سے الگ ہونا تھا کہ وہی مذہبی ٹولہ جو کبھی قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیتا تھا، پاکستان کو ایک گناہ سے تشبیہ دیتا تھا، پاکستان کے طاقت کے ایوانوں میں پہنچ گیا۔ اہل سنت نے باوجود نامصائب حالات کے 1973 کی آئین سازی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے میں دوسری آئینی ترمیم میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قائد اعظم سفیر اسلام کہتے تھے، ان کے فرزند انجمند حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسری آئینی ترمیم میں کلیدی کردار کون فراموش کر سکتا ہے؟ یوں پاکستان کا آئین ایک مکمل اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین بن گیا تھا، اور اس میں اہل سنت و جماعت کا کلیدی کردار رہا۔ دوسری آئینی ترمیم کے بعد
اہل سنت کو بتدریج سائیڈ لائن کیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ قادیانیوں کا ہی ریئیکشن تھا۔ یہ پورا سفر محض مذہبی اختلاف نہیں بلکہ ریاستی پالیسی، عالمی سیاست، سعودی اثرات، سرد جنگ، عسکری حکمت عملی اور اندرونی تقسیم کا نتیجہ تھا۔ نوکرشاہی میں اہل سنت کمزور تھے، بیوروکریسی اور فوج میں سنی علماء نہیں بلکہ جدید تعلیمی یافتہ طبقہ موجود تھا جو مذہبی حوالوں سے یا دیوبندی مکتب فکر سے قریب تھا یا سعودی اثرات کی وجہ سے سلفی رجحان رکھتا تھا۔ نتیجہ، ریاستی بیانیہ غیر سنی مذہبی حلقوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 1950 سے 1970 سعودی اثرات اور دیوبندی اداروں کی مضبوطی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے دیوبندی مدارس، سلفی تنظیمیں، عربی نصاب، مالی امداد اور پھر بھرپور سرمایہ کاری کی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی ریاست نے اسلام ایکولز ٹو سخت گیر عرب ماڈل کو ترجیح دی۔ افغان جہاد سے پہلے ہی نان صوفی نیریٹو ریاست کے قریب ہو چکا تھا۔ اہل سنت کی خانقاہی روایت کو سیاست سے دور، غیر منظم، غیر جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ ریاست کو ایسا مذہبی طبقہ مطلوب تھا جو گروہی نظم، عسکری ذہن، سیاسی گٹھ جوڑ رکھتا ہو۔ یہ صفات سیاسی دیوبندی حلقے رکھتے تھے۔ 1980 سے 2000 تک بریلوی قیادت کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ تحریک مصطفیٰ، عام بریلوی علماء پر ٹارگٹڈ حملے ہوئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے سیاسی سنی قیادت کو مفلوج کر دیا۔ 2000 سے لے کر سن 2000 سے 2010 تک 18ویں ترمیم اور مذہبی سیاست کا مکمل ڈھانچہ۔ 18ویں ترمیم نے صوبائی خود مختاری تو دی لیکن اوقاف، مذہبی امور، مدارس پالیسی، صوبائی مذہبی تنظیموں کا مکمل کنٹرول غیر سنی سیاسی مذہبی گروہوں کے ہاتھ چلا گیا۔ اس دوران اہل سنت کے مدارس سب سے کم رجسٹرڈ، سب سے کم فنڈنگ، سب سے کم نمائندگی کے ساتھ چلتے رہے۔ 2003 میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اہل سنت کی سیاست میں نمائندگی تقریباً ختم ہو گئی۔ شاہ احمد نورانی ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تھے اور جب انہوں نے 2002 میں MMA متحدہ مجلس عمل کی قیادت سنبھالی، اس وقت بھی مرکزی رہنما شاہ احمد نورانی تھے، حالانکہ ان کے دائیں بائیں دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے۔ ان کے انتقال کے بعد اہل سنت کی طاقتور ترین سیاسی دور کا باب بند ہو گیا۔ پھر آیا 2015 کا سال۔ علامہ خادم حسین رضوی ایک ایسی شخصیت ابھری جس نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ اہل سنت کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پرچم تلے اکٹھا کیا۔ یہ آزمودہ فارمولہ تھا اور پاکستان کے سنیوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ مجدد دین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہی ایسی شخصیت ہیں جن کے ذریعے اہل سنت اپنی کھوئی ہوئی سیاسی طاقت دوبارہ حاصل کر لے گی۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی پراسرار وفات نے اس بات پر مہر ثبت لگا دی کہ اہل سنت کو اقتدار کے ایوانوں سے دور رکھنا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے میں شامل تھا، ہے اور شاید رہے گا۔ 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے گو کہ انہوں نے کبھی امام احمد رضا خان کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان کا اولیاء اللہ سے لگاؤ القادر یونیورسٹی اور شیخ ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر جیسے اداروں کا پاکستان میں بننا مغربی طاقتوں کے لیے نیک شگون نہ تھا، اور آخرکار عمران خان کی حکومت کو بھی چلتا کر دیا گیا، اس حکومت کا بھی خاتمہ ہوا۔ پاکستان کے سیاسی حالات اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ اہل سنت یا اہل سنت کی طرف لگاؤ رکھنے والے افراد یا جماعتوں کی فی الحال پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں۔ دیوبند اہل حدیث کا سیاسی منشور ابھی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے اور شاید ابھی دلی دور است۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔